السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد حنیر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے بے نمازی کا انجام۔ تمام حضرات سماعت فرمائیں، جزاک اللہ۔ فرض کر رہا تھا کہ وہ عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا كأنه جنالة صفر إنها ترمي بشرر كالقصر، ایک ایک انگارہ اونٹ کی طرح۔ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 قید چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے، کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے، کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اکڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے، لوگ رویں گے اور چلائیں گے گدے کی طرح سے، 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ الہی پانی پانی پانی، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ، جس کو پینے سے یہ دونوں لب، یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے۔ میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ تھوڑا بعد آئے گی، تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی، میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کی۔ اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا، کہنے لگے لم یک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم پر ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں. قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی. اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں کے بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے. آج کیا حشر ہے؟ کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں. شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا. نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا، پھر پرواہ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا. جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے. نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو. اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا؟ اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا. گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر، یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا. تو سارے سال 11ویں دے ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں. تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی. ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا. جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں
علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز پیدا ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتے داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ روکے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ روکے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے کہ نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمے رکھو۔ بڑا کبھی واضح تم گزرا اخرا، قرآن کہتا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بڑے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے نکالتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے کہ کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینی کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی.سی ہوں۔ وہ کہا کیا بنے گا اس بات کا جواب؟ ان نے کہا ماں نبی کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی،
اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ تو جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا جاتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک سانس کی مہلت نہیں ملے۔ جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے، سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تم، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے آگ میں سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سلوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں، بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے مانو جان آپ اچھے رہے، حالو جان آپ اچھے رہے، ہم کو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم کو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم کو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں۔ سنگ دل سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو تنخواہ دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈال۔ انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے، شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرسین بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ بڑا ملا کیوں قیم المسکین، اللہ کے راہ پہ ہم سے دامے دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے، کہتے ہیں آگ گا غصے سے جب دوزخ میں جوش اور خاص والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش، کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ۔